السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت للمتقین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فيه ابواب الجنہ وتغلق فيه ابواب الجحیم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم، رواہ النسائی او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے رمضان کا مہینہ اپنے اپنے گھروں میں گزارنا پڑ رہا ہے۔ ایسے موقع پر میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو اس سے پہلے رمضان کہا کرتے تھے کہ مزدوری کی وجہ سے، کام کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ لوگ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اجر کمانے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، رمضان کی مناسبت سے روزانہ میں آپ کے سامنے دروس کی شکل میں 5 یا 10 منٹ جو ہے حاضر ہوتا رہوں گا۔ تو اسی کی مناسبت سے آج کے درس میں، آج کی گفتگو میں میں آپ کے سامنے رمضان کیسے گزارنا چاہیے اس موضوع پر چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 پر 3 تلاوت کی، جس میں اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، آگے بڑھو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف آگے بڑھو، دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ جنت اللہ نے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد سنن نسائی کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے موقع پر صحابہ کرام کو یہ خوشخبری دیتے ہوئے کہتے اتاکم رمضان، تم پر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، رمضان کا مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس سے محروم رہا تو وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ محترم حضرات، اسی کی مناسبت سے ایک اور حدیث صحیح بخاری میں اور سنن نسائی اور ترمذی وغیرہ کے اندر تھوڑے سے اضافے کے ساتھ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اسی طریقے سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور وہ دروازے بند کرنے کے بعد نہیں کھولا جاتا۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک ندا لگانے والا، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کرنے والے آگے بڑھ، ویا باغی الشر، اور برائی کرنے والے برائی کم کر، برائی نہ کر۔ اور اللہ تعالی ہر رات رمضان میں آدمیوں کو جہنم سے آزادی دے دیتا ہے، جہنم سے، آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ محترم حضرات، ان دونوں احادیثوں میں غور کرنے کے بعد ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی مقدس، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے دنیا کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ دنیا کے اندر اگر کوئی ایک ہمارے گھر میں ایک بڑا سیاسی آدمی آنے والا ہو مہمان بن کر، تو اس کی مہمان نوازی کے لیے ہم پورے گھر کو سجاتے ہیں، پورے گھر کے اندر اچھے طریقے سے تیاری کرتے ہیں، اور کبھی کبھار گلی کو بھی اور محلے کو بھی سجاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، تاکہ آنے والا مہمان جو ہے ناراض نہ ہو، خوش ہو جائے۔
محترم حضرات، رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ سال کے جو 12 مہینے ہیں ان 12 مہینوں میں سب سے افضل اور سب سے اچھا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو ہم کو کس قدر جو ہے رمضان کی عزت کرنی چاہیے اور رمضان کا جو ہے احترام کرنا چاہیے۔ رمضان کی عزت کرنا، رمضان کا احترام کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں جو کام کرنے کے ہیں وہ کام ہم کریں، جو کام کرنے کے نہیں ہیں وہ کام ہم نہ کریں۔ یہی جو ہے رمضان کا احترام ہے اور یہی جو ہے رمضان کی عزت اور اس کی عظمت ہے۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے جو 2 حدیثیں سنائی ہیں ان میں 2 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے رمضان میں جب کھول دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں جو لفظ دروازے کے لیے استعمال کیا گیا باب، اور یہ جو ہے عربی گرامر کے اعتبار سے نکرہ ہے اور نکرہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کے دروازے جب کھول دیے جاتے ہیں تو جنت کے پورے دروازے رمضان کے مہینے میں بند نہیں ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جہنم کے دروازے جب بند کر دیے جاتے ہیں تو رمضان میں جہنم کا کوئی بھی دروازہ جو ہے نہیں کھولا جاتا ہے۔ اور ان دونوں حدیثوں میں غور کرنے سے دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان 3 عشرے والا، یعنی کہ انہوں نے تقسیم کر رکھا ہے کہ ایک جو ہے رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح احادیث کی روشنی میں اور جو میں نے آپ کے سامنے سنن ترمذی کی، سنن نسائی کی اور صحیح بخاری کی حدیث سنائی ہے، اس سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ رحمت کا مہینہ، رمضان کا پورا مہینہ مغفرت کا مہینہ، رمضان کا پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ۔ اسی لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہر رات کو جہنم سے آزاد لوگوں کو کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اتنی عظمتوں والا ہے، اتنا مبارک ہے، تو اس رمضان میں ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ میں بہت لمبی چوڑی گفتگو آپ کے سامنے نہیں کروں گا، 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ رمضان کے مہینے میں جیسے ہی رمضان کا چاند ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد فوراً جو ہے دعا کا اہتمام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رمضان کا چاند دیکھتے تو دعا پڑھتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ چاند دیکھنے کا پہلی بات تو اہتمام کرتے ہی نہیں، اور جو کرتے ہیں ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ کتنی پیاری دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ رمضان میں سب سے پہلے رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد دعا کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی جو عظمت ہے، جو مقام ہے، جو فضیلت ہے، اس کا احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ یعنی کہ رمضان کے مہینے کی جو عظمت ہے اس عظمت کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو۔ اگر پیدا ہوگا تبھی جا کر رمضان کے مہینے میں ہم اچھی طریقے سے عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھے گا، اس کی عظمت کو، اس کے مقام کو اور اس کے عظمت کا احساس اپنے اندر پیدا کرے گا تو یقیناً وہ انسان رمضان کے مہینے کی صحیح طور پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا اور عبادت کرے گا۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہمیں کرنے والا سب سے اہم اور بنیادی کام یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ اخلاص کے بغیر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس عمل کو، اس کام کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری قربانی، ہمارا روزہ، ہماری زندگی،
ہمارا مرنا، ہماری موت، یہ تمام کی تمام چیزیں للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لا شریک لا، اس میں کوئی شریک نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بعض لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو دوست و احباب ڈانٹیں گے، اسی لیے روزہ رکھتے ہیں۔ بعض لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو گھر میں سارے لوگ مجھے ڈانٹیں گے، اور گھر میں مجھے پکا کر کون دے گا، اس نیت سے بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ اس نیت کے ساتھ کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں توبہ و استغفار کا اہتمام زیادہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان بڑا ہی بدنصیب ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، جو رمضان کے مہینے کو پا لیتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں کرواتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہمیں برائیوں سے دور رہنا ہے اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ یہ بالخصوص میں خواتین کے لیے کہتا ہوں، رمضان کے مہینے میں بھی بعض خواتین ٹی وی وغیرہ کا بڑی پابندی کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، سیریل وغیرہ دیکھتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہوئے برائی سے دور رہ کر نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔